معزز ناظرین کرام، مسیح خداوند کے پاک بزرگ اور مقدس ترین نام میں آج پھر پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں رب العزت کا ممنون ہوں کہ میرے جیون میں بارہا بار ایسے خوبصورت لمحات وہ بخشتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ذات الہی کی عظمت اور بزرگی کے بارے میں ایسی اہم ترین باتوں کو، ایسے اہم ترین نکات اور سوالات کی صورت میں کرنے والا ہو سکوں، اور ان کے جوابات میں کہ صرف آپ ہی کے نہیں بلکہ وہ تمام جو ہمارے ناظرین ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے برکت کا سبب ہو سکیں۔ اور یقین جانیے، جب بھی میرا پروگرام ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کے لیے یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ غنیمت ہے میرے لیے۔ زندگی کے سانس ابھی ہے، کچھ دیر بعد یہ پمپنگ سسٹم بند ہو جائے، کون جانتا ہے۔ اس لیے ہر اگلا پروگرام میرے لیے غنیمت کا سبب ہوتا ہے، باعث شرف اور باعث اعزاز اور باعث فخر بھی۔ اور میں اس نیم گھنٹے کے ٹائم پیریڈ سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہوں۔ آپ کا سوال چھوٹا ہو یا بڑا، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مدلل اور مفصل جواب دیا جا سکے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہر ایک سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، میرے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ سب کچھ تو میں بھی نہیں نہ جانتا، یہ تو سمندر ہے۔ اس لیے بعض اوقات آپ کے سوالات پر تھوڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے، اگر بہت ہی کوئی گہرا سوال ہو تو۔ لیکن جنرلی یہ ہمارا روز کا معمول ہے، اس لیے ہم آپ کے روزمرہ کے مطابق جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں ہیں۔ آج ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال بھی ہمارے وہ عزیز جنہوں نے پوچھا ہے ان کی نگاہ میں ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مذہبی اور وہ کتاب جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، اس کتاب کو وہ عربی زبان میں جو اوریجنل زبان ہے، اصل زبان ہے، اس میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں کہ اس زبان میں پڑھنے میں ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور یہ جنرل بات ہے، یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اس بات سے خوب واقف ہیں۔ میں نے ایک ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور اس کا نام ہے aboutislam.com، اور جو صاحب وہاں پر سوالات کے جوابات دے رہے تھے، انہوں نے جو ایک اہم ترین سوال کے جواب میں بات کی ہے، اس پر آنے سے پہلے یہ بھی ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی مذہبی اور معتبر کتاب کو
اصل زبان عربی زبان میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی وہ بات کر رہے تھے۔ اور سوال یہ کیا گیا کہ آپ جو عیسائی ہیں، آپ کون سی زبان میں اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے؟ یعنی بائبل مقدس۔ اور یاد ہے شاید 3-4 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ بائبل سے مراد کتب کا مجموعہ ہے، تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس۔ وہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم تو اپنی مذہبی کتاب کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں، آپ جو کرسچن ہیں آپ کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ aboutislam.com میں جو صاحب قرآن حکیم کے تلاوت کیے جانے کی بات کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو عربی زبان میں قرآن پڑھنے کا اجر ہے وہی اصل میں اجر ہے۔ اردو زبان میں قرآن پڑھنے کے اجر کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں قرآن پاک پڑھنے کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عربی میں قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوگنا اجر ہے، یعنی ثواب۔ اور بہت عرصہ پہلے، اس وقت مجھے پورا یاد نہیں، لیکن ایک پروگرام میں نے دیکھا، 2 میری مسلم بہنیں جو عالم دین تھیں، ان کا ایک انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں پوچھا گیا کہ قرآن حکیم کو ہم اردو زبان میں پڑھیں جو ہماری اپنی مادری زبان ہے، یعنی ترجمہ میں پڑھیں، یا اوریجنل زبان میں؟ اور جو معتبر جواب تھا ایک عالمہ کا یہ تھا کہ میرے خیال میں ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی زبان میں۔ اور جو دوسری عالمہ تھی، میں دونوں کی قدر کرتا ہوں، اور وہ کہہ رہی تھی نو، ہمیں قرآن مجید کو عربی زبان میں جو اوریجنل لینگویج ہے اس میں تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، شاید آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ نے اسی لیے پوچھا ہوگا کہ آپ کے ہاں عربی زبان بہت معتبر زبان ہے، تو ہم جو مسیحی ہیں، آپ نے مسیحی کا نام تو استعمال نہیں کیا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم کون سی زبان میں کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہیں؟ مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے قرآن مجید میں، اور یہ سورہ نمبر 12 اور اس کی آیت 2 ہے، جہاں لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ پاؤ۔ اور بائی دا وے، میں چونکہ اسلام کا عالم تو نہیں، ایک طالب علم ہوں ادیان کا،
اس پہلو کے اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس آیت کے مطابق یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن حکیم کا جب نزول ہوا بمطابق آپ کے ایمان کے، تو وہ عربی بولنے والے، عربک سپیکنگ لوگ جو تھے، ان کے لیے ہی اس کا نزول ہوا، اس لیے کہ کہا گیا کہ اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ پاؤ۔ لیکن آپ تو عربی نہیں ہیں، نہ ہی آپ کی مادری زبان عربی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے ان کے لیے ہی ہے، تاکہ وہ اس کو سمجھ کر متقی ہو سکیں اور پرہیزگار ہو سکیں اور ذات الہی کے تابع فرمان ہو سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ایک اہم ترین سوال پیدا ہوا کہ ہم سے پوچھیں کہ ہمارے ہاں معتبر زبان عربی ہے، آپ کے ہاں کون سی زبان ہے؟ بھائی، میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس یہ ایسی ملہم کتب ہیں جن میں عہد عتیق یعنی تورات اور زبور اور صحائف الانبیاء یہ عبرانی زبان میں اوریجنلی لکھے گئے۔ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، کیونکہ وہ لوگ عبرانی بولنے والے تھے، اور جو عہد جدید یعنی انجیل مقدس ہے وہ یونانی زبان میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حصہ آرامی زبان میں بھی، کیونکہ منجی عالمین مسیح خداوند کے اس عمر میں، ان کی حیات میں زیادہ تر لوگ اس وقت آرامی اور پھر اس کے بعد یونانی بولنے والے لوگ تھے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ مین دو لینگویجز ہیں، عبرانی اور یونانی، جن میں یہ کتب تحریر ہوئی ہے اوریجنلی۔ شاید شروع میں میرا ایک پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ کیا یہ جو کتب ہیں تورات، زبور اور صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس وہ اپنی اصل حالت میں ہے کہ نہیں؟ اس پر بہت عرصہ پہلے میں جواب دے چکا ہوں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا۔ تاہم بمطابق آپ کے جواب کے میں یوں کہوں گا کہ زبان کوئی بھی ہو ہمارے لیے معتبر ہے، ایون عربی بھی، عبرانی بھی، یونانی بھی، آرامی بھی، انگریزی بھی، اردو اور پنجابی اور ہندی بھی، اور دیگر زبانیں۔ یہ زبانیں ہمیں پیغام الہی کے سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ عبرانی اور یونانی اور آرامی یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا، اور ان لینگویجز کے سیکھنے کے لیے عمر عزیز چاہیے، تاکہ ایسے لوگ ان زبانوں کو سیکھ سکیں اور ان زبانوں میں کتاب مقدس کو سمجھ پائیں۔ اور بائی دا وے، عالم مسیحیت میں کئی ایسے علماء ہیں، ہماری کئی ایسی درس گاہیں ہیں جہاں پر عبرانی بھی،
और यूनानी भी सिखाई जाती है। आज के दौर में कई हमारे उलमा हैं जिन्होंने इब्रानी जबान में कायदे लिखे ताकि हमारे लोग इब्रानी और यूनानी जबान को बेहतर तौर पर समझ पाए। और जिनके पास कुछ टाइम भी है, फील्ड भी है, इंटरेस्ट भी है, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इन जबानों को सीखा जाए ताकि जिस ओरिजिनल जबान में किताब मुकद्दस तहरीर हुई है उस ओरिजिनल जबान में पढ़ा जाए, और जो प्रेजेंट यानी इस वक्त हमारे पास तराजम है अपनी अपनी मादरी जबान के, उन जबानों में देखा जाए कि जो इब्रानी या यूनानी या अरामी का कुछ हिस्सा है वो क्या कहता है, और हमारे पास मिसाल के तौर पर उर्दू का जो तर्जमा है वो क्या कहता है। ये दोनों बराबर बराबर हैं या नहीं। मैं यूं कहूंगा कि मेरे लिए जो उर्दू जबान है वो ज्यादा मोतबर है, अगरचे मैं इब्रानी और यूनानी की कदर करता हूं, लेकिन मेरे लिए इब्रानी और यूनानी का पढ़ना कारे सवाब नहीं है। कोई भी जबान हो, मेरे लिए कारे सवाब नहीं है उन लैंग्वेजेस को सीखना और पढ़ना। वो मेरे फायदे के लिए है ताकि मैं अपने फायदे के लिए सही तौर पर समझ पाऊं और दूसरों को सिखा पाऊं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इब्रानी और अरामी और यूनानी जबान में किताब मुकद्दस को पढ़ूं, समझ आए या ना आए, तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, और हमारे यहां ऐसा होता भी नहीं है। वो जो इब्रानी और यूनानी सीखते हैं वो तर्जमा करना भी सीखते हैं ताकि वो समझ पाए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या कह रहे हैं, क्या इसका तर्जमा यही है या कुछ और है, या क्या तर्जमा है। हम जो अहले कलीसा हैं, मसीही लोग, हमारे लिए जो हमारी मादरी जबान है ना, खा कोई ही क्यों ना हो, दरी हो, फारसी हो, पश्तू हो या उर्दू हो या हिंदी हो, हमारे लिए वो जबान जो हमारी मादरी है वो कद्र कीमत की हामिल है, इसलिए कि हम कलामे इलाही को अपनी जबान में समझ रहे होते हैं और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी पर उसका अतलाक भी करते हैं और फिर दूसरों तक भी उस कलाम को समझकर पहुंचाने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आज लगभग 3000 के करीब किताब मुकद्दस के ओरिजिनल मतन के, कई तो पूरी किताब मुकद्दस और कई हिस्स किताब मुकद्दस के हैं, तकरीबन 3000 के करीब तराजम हो चुके हैं लोगों की अपनी जबान में, ताकि वो अपनी अपनी जबान में किताब मुकद्दस को सही तौर पर समझ पाएं। लेकिन इस बात को यकीनी तौर पर जानिएगा, और वो ये है कि जब किताब मुकद्दस के तराजम मुख्तलिफ जबानों में किए जाते हैं तो कोई एक शख्स अपने कमरे में बैठकर बजाते खुद लिख कर और वो तर्जमा तैयार करके, लो जी मेरे पास तर्जमा हो गया है इंजील मुकद्दस का, पढ़ो,
प्रिंट होने दो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, तकसीम करो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं होता। तराजम के लिए हमारी कमेटियां हैं, उलमा की मजालस बैठती है, और उस तर्जमे को वो जिसने किया वो नहीं, कई और उलमा की मजालस बैठकर उस तर्जमे को, मसलन उर्दू का ही कर ले, अगर उर्दू का तर्जमा है या कोई भी फार्मूला सब पर फिट आता है, उर्दू दान उलमा असल मतन जो इब्रानी का है या यूनानी का है जिसमें यह तर्जमा किया गया है, उस असल मतन को देखकर जो इब्रानी और यूनानी को समझते हैं, वो चेक करते हैं कि आया इस लफ्ज के यही माना है जो यहां पर तर्जमा किया गया। और जब तक वो मजालिस, वो कमेटियां इस तर्जमे को अप्रूव ना करें, यानी ये ना कहें कि जी ये तर्जमा ठीक है, उस वक्त तक वो प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं आता। हां, हर तर्जमे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोक जोक होती ही है, और इसीलिए हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है ताकि दूसरे देखें और इस बात को समझ पाएं कि आया जो तर्जमा है वो ओरिजिनल मतन के साथ टैली हो रहा है कि नहीं। हम इन मजालिस के लिए और उन प्रिंटिंग अदारों के लिए और उन मुतरजमीन के लिए ममनून हैं जो हमारी अपनी जबान में, उस ओरिजिनल जबान से जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे, तर्जमा कर चुके और हमारे पास प्रिंटिंग फॉर्म में है, ताकि हम उसको आज बेहतर तरीका से देख सकें। रही बात ओरिजिनल मतन की, तो जैसे आप इस बात पर फख्र करते हैं और करना भी चाहिए कि जो अरबी मतन है बमुताबिक आपके ईमान के, कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। रही बात तर्जमे की, तो उसमें नोक जोक होती रहती है, और मैं इसी तरह कहूंगा कि जो हमारे पास इब्रानी और यूनानी के तराजम हैं, असल मतन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मेरे पास इसलिए नहीं क्योंकि मैं उर्दू या अंग्रेजी पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं, मेरे लिए आसान है। लेकिन चूंकि मैं इब्रानी और यूनानी नहीं पढ़ सकता, इसलिए मेरे पास है भी नहीं, मेरी जरूरत भी नहीं है। वैसे ही मैं अपनी कबर्ड की जीनत बनाना भी नहीं चाहता क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे पास तो ये उर्दू का तर्जमा है किताब मुकद्दस, और मैं इसी उर्दू के तर्जमे को तलावत करता हूं, इसी से तैयारी करता हूं, इसी से सीखता हूं, और इसी से दूसरों की भी हर मुमकिन तरीका से मदद करता हूं। एक बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं इब्रानी और यूनानी में इस किताब को पढ़ूं, पढ़ने के काबिल हूं, लेकिन समझ ना पाऊं, तो मेरे लिए क्या फायदा? कुछ भी तो नहीं है। गुजरे दिनों में मैं अपने YouTube चैनल पर कुछ काम कर रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई, और उस वीडियो में एक तोता था, तोता ग्रीन कलर वाला, और वो बोलने वाला तोता था, और जो उसका मालिक था
وہ اس کو کچھ کہتا تھا. اب طوطے کی مرضی ہے, کبھی بولتا تھا کبھی نہیں بولتا تھا, لیکن جو کچھ وہ کہتا تھا وہ طوطا بولتا تھا. اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ آیا طوطا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح لفظ ادا کر رہا ہے. میں تجسس میں تھا, اور ویسے مجھے ذوق بھی ہے کہ میں طوطے کو بولتا ہوا دیکھوں کہ واقعی وہ اوریجنل الفاظ ادا کرتا ہے, اور جو مالک ہے جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی بات کو طوطا سمجھتا بھی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ ہے, ایک طوطے کو ایک وقت میں نے ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا. جس مالک کا وہ طوطا تھا وہ مالک مسیحی تھا, اور اس نے یہ کہا کہ میرے طوطے کو دعا آتی ہے, اور ایک ہمارے ہاں دعا ہے, ہم اس کو دعائے ربانی کہتے ہیں. وہ دعا وہ طوطا پڑھنے لگا. لیکن خیر بات یہ ہے, اب طوطا تو مسیحی نہیں تھا, لیکن وہ دعائے ربانی اردو زبان میں پڑھ رہا تھا. نکتہ یہ ہے کہ آیا جو طوطا پڑھ رہا تھا دعائے ربانی, کیا وہ سمجھ بھی رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھ رہا تھا. اس کو جو کچھ سکھایا گیا سیم اسی طرح سے وہ تلفظ ادا کر رہا تھا, بول رہا تھا, لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا. بعین اسی طرح آج بہت سارے لوگ ہیں جو اوریجنل زبان پر فخر کرتے ہیں, اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور یہی سبب ہے کہ مختلف علماء اس کے مختلف مفہوم اور تفسیر اور تشریح پیش کرتے ہیں. سارے ہی درست نہیں ہوتے اور سارے ہی غلط نہیں ہوتے. میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ ہم مسیحی کتاب مقدس کو اردو زبان میں پڑھتے ہیں. ہمارے لیے ساری زبانیں معتبر ہیں, لیکن یہ کہوں کہ اس زبان میں پڑھنا ہمارے لیے زیادہ روحانیت کا کام ہے یا فائدہ ہے یا کار ثواب ہے, ہم مسیحیوں کے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے فائدہ مند تب ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, میری آپ کے لیے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اور زیادہ عقل و دانش اور فہم عنایت فرمائے, تاکہ اپنی زبان میں کتاب مقدس کی بھی اور جو کوئی آپ کا دین ہے اس کی بھی کتاب کو بہتر طریقہ سے سمجھنے والے ہوں, تاکہ آپ اس صراط مستقیم پر آ پائیں جس پر میں ہوں, اور پھر آپ بھی یہ کہہ سکیں میرے ساتھ مل کر اس طرح کے پروگرام میں کہ اب میں مسیحی کیوں ہوں.